کر سکتا. قیامت کب آئے گی, اس دنیا کا اینڈ کب ہوگا. سورت بھی ویسی پڑھی گئی تھی تلاوت میں شروع میں, اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت. قرآن اطلاع دے رہا ہے, قرآن خبر دے رہا ہے. ابھی انسان ایک ایک کر کے مر رہے ہیں, ایک وقت آئے گا جب سب اکٹھے مریں گے. یہ کائنات مرے گی, سورج مرے گا, چاند مرے گا, ستارے مریں گے, یہ زمین مرے گی, یہ آسمان مرے گا. اور پھر ہوگا کیا, علمت نفس ما احضرت. ہر آدمی کو پتا چلے گا کیا یہاں لے کر کے آیا. علمت نفس ما قدمت واخرت. ہر آدمی کو پتا چلے گا کہ یہاں کے لیے کیا لایا ہے. لیکن یہ قیامت آئے گی کب؟ پروردگار نے فرمایا کہ کچھ چیزیں کسی کو نہیں بتاتا ہوں, ان میں سے ایک قیامت بھی ہے کہ یہ کسی کو نہیں بتاتا ہوں. اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی. اس کو چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر آدمی یہ سمجھے کہ شاید میری زندگی کی آخری نماز ہے, شاید میرا آخری دن ہے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی. اور پھر الی ربک منتہاہا. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں, آپ فرما دیجئے کہ اس کا صحیح علم اللہ کے پاس ہے اور وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا ہے. الی ربک منتہاہا. اس کی انتہا تمہارے رب کے پاس ہے. البتہ قیامت سے پہلے کچھ باتیں ظاہر ہوں گی, کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی جس سے آگاہ کیا پروردگار نے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو بتایا کہ نشانیاں ظاہر ہوں گی. کچھ نشانیاں وہ ہوں گی جو قیامت سے کچھ پہلے آئیں گی اور وہ گھنٹی بج جائے گی کہ اب قیامت نزدیک آئی. پھر ان میں سے کچھ بہت پہلے اور کچھ تقریباً قریب میں. مثلا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا والساعۃ ہاتین کہاتین. میں اور قیامت اس طرح ہے کہ بس میں آیا اور اب قیامت آئی, کہ میرے اور قیامت کے بیچ میں اور کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں. میں آخری نبی ہوں, بس میرے بعد اب قیامت ہی آنے والی ہے. صبح قیامت تک یہی دین زندہ رہے گا اور اس کو زندہ رکھنے کا پروردگار نے وعدہ کر لیا ہے. یہ کبھی مٹانے سے مٹ نہیں سکے گا. دنیا مٹ سکتی ہے, دین نہیں مٹ سکتا ہے. یہ کتاب بھی نہیں مٹ سکے گی, دین نہیں مٹ سکے گا. ایک ایک چیز دین کی صبح قیامت تک زندہ رہے گی. صبح قیامت تک آخری وقت میں اگر قیامت سے پہلے کوئی آدمی اٹھے اور دین پر عمل کرنا چاہے, اس وقت تک دین اسی طرح محفوظ رہے گا. انا نحن نزلنا الذکر. بہت سارے لوگ سمجھے کہ شاید یہ صرف قرآن پاک کے لیے ہے. پورے دین کے لیے ہے, قرآن سے تعلق رکھنے والی ساری باتوں کے لیے. بلکہ آپ اس کی گہرائی میں اتر جائیں تو یہ ساتھ یہ وعدہ بھی ہے کہ یہ قرآن پاک جس طرح پہلے دن نازل ہوا تھا, جس طریقے سے پہلے دن پڑھا گیا تھا, صبح قیامت تک پڑھا بھی اسی طرح جائے گا, اسی انداز میں پڑھا جائے گا, اسی طریقے سے اس کو پڑھا جائے گا, اسی طریقے سے اس کو سمجھا جائے گا. بدلا نہیں جا سکتا ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. نہ اس کے آگے سے باطل آ سکتا ہے, نہ پیچھے سے باطل آ سکتا ہے. کوئی اس کے الفاظ کو بدلنا چاہے, فرمایا زمانہ بدل سکتا ہے, نہیں بدل سکے گا. کوئی اس کو معنی کو بدلنا چاہے, نہیں بدل سکتا ہے. کوششیں ہزار کریں گے, ہوتی رہیں گی کوششیں, اس کے لیے پہلے سے آگاہ فرمایا. لیکن وہ کوششیں ایسے ہوں گی سامن کے کیڑوں کی طرح آئیں گی اور مر جائیں گی, مٹ جائیں گی. کچھ دن تک ایسے لگے گا کہ جیسے بس یہی چھا گئے, آ گئے, چھا گئے. لیکن اس کے بعد ایسے جائیں گے جیسے سامن کے کیڑے مر گئے. اور جو اصل حق ہے وہ قیامت تک اسی طرح باقی رہے گا. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. نہیں باطل آ سکتا اس لیے کہ حمید کی طرف سے نازل ہوا ہے. نہیں باطل آ سکتا اس لیے کہ عزیز کی طرف سے نازل ہوا ہے. وہ غالب ہے, اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وہ اپنے کلام کی حفاظت کرنا جانتا ہے, اسی طرح کلام محفوظ رہے گا. میں آخری نبی ہوں, میرے اور قیامت کے بیچ میں کچھ نہیں ہے. پھر کچھ وہ نشانیاں بیان فرمائیں جو قیامت سے کچھ پہلے ظاہر ہوں گی. موٹی موٹی چند اشارے کرتا ہوں, بہت آپ نے سنا ہوگا. فرمایا مثلا کم من کاسیات عاریات یرب کاسیات عاریات علی اختلاف الروایہ. فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ پہننے والیاں ننگی ہوں گی. لوگ حیران ہو گئے, اللہ اکبر, پہنیں گی اور پھر ننگی ہوں گی. فرمایا ہاں قیامت نہیں آئے گی, اس سے پہلے یہ طبقہ ظاہر ہوگا. رب کاسیات عاریات, ہوں گی پہننے والیاں مگر ننگی ہوں گی.
تین طریقے کی تشریح کی صحابہ کرام نے، اور آج تک وہی تشریح ہے، اور آج آپ اپنی آنکھوں سے اس تشریح کو دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی تشریح یہ فرمائی کہ کچھ ایسی ہوں گی کہ جو جسم کے اوپر اس طرح کا کپڑا پہن لے گی کہ کپڑے کے اوپر دوسرا کپڑا، سمجھو چمڑے کے اوپر دوسرا چمڑا چڑھ گیا ہے، ان کے جسم کی ساخت الگ الگ نظر آئے گی، یہ ہوں گی پہننے والیاں مگر حقیقت میں ننگی ہوں گی، اور کچھ ایسے پتلے کپڑے پہنیں گی کہ جن کے اندر سے بال گنے جا سکیں گے اور کپڑا پہننے کا مقصد فوت ہو جائے گا، اور کچھ ایسے ہوں گی کہ ایسے چھوٹے کپڑے پہنے گی کہ پہنی ہوئی بھی ہوں گی مگر ننگی بھی ہوں گی۔ اور نشانیاں بیان فرمائی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ماں باپ کی نافرمانی کا دور دورہ ہوگا، یہاں تک کہ بیٹی کو ماں سے محبت ہوتی ہے اور بیٹی بیٹے کے مقابلے میں زیادہ فرما بردار ہوتی ہے، لیکن فرمایا آقا مدنی نے کہ قیامت نہیں آئے گی اس سے پہلے وہ بدضمیر پیدا ہوں گی جو اپنی ماں کو گھر کی نوکرانی سمجھیں گی، بلکہ ایسا لگے گا کہ یہ ماں ہے اور وہ بیٹیاں ہیں، وہ ماں کو بیٹھ کر کے آرڈر کیا کریں گی، ایسا کر ایسا کر ایسا کر، اور اگر ماں کوئی اس سے گزارش کرے گی تو اس کے اوپر ناک چڑھائیں گی، چپ رہو تمہیں پتہ نہیں ہے زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، بڈھی ابھی وہی پرانے زمانے کی باتیں کر رہی ہے۔ فرمایا یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور کچھ آخری وقت کی نشانیاں بیان فرمائی، میں وہاں یہی مضمون عرض کر رہا تھا، حالات بتا رہے ہیں کہ وہ نشانیاں بس ظاہر ہوئی چاہتی ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ ان نشانیوں سے کچھ الٹا معنی بھی نکالنے کی کوشش کریں گے۔ فرمایا سیکونون فی امتی 30 کذابون دجالون کلهم یدعی انہ نبی وانا خاتم الانبیاء لا نبی بعدی، میرے بعد 30 جھوٹے ایسے پیدا ہوں گے، وہ کہیں گے دیکھو ساری نشانیاں ظاہر ہو گئیں لیکن ابھی وہ آخری نشانیاں نہیں آئی ہیں، اس کا حضرت عیسیٰ ابھی نہیں آئے، امام مہدی نہیں آئے، وہ کیوں نہیں آئے؟ وہ پھر کہیں گے کہ ہمیں عیسیٰ مان لو، کوئی کہے گا ہمیں مہدی مان لو، اور کچھ زیادہ چلاک ہوں گے وہ کہیں گے عیسیٰ اور مہدی دونوں ایک ہی شخصیت کے نام ہیں، تو دونوں پوسٹوں پر اکٹھے قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے دجال بھی پیدا ہوں گے، دجالون کذابون کلہم یدعی انہ نبی، یہ جھوٹے ہوں گے، یہ فراڈی ہوں گے، یہ مکار ہوں گے۔ اور فرمایا قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ سچ اور جھوٹ آپس میں مل جائے گا، لوگوں کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا، حق کو جھوٹ کے ساتھ ملایا جائے گا، حق کو باطل کے ساتھ ملایا جائے گا، بندے کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ وہ مقدس اور پاک زمین جس کے لیے قرآن نے کہا تھا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، یہ مقدس شہر ہے، یہ امن والا شہر ہے، مشرک اس کے قریب نہیں آ سکتے۔ اور وہ مدینہ جس کے لیے آقا مدنی نے فرمایا تھا انہا طیبۃ انہا تنفی الخبث کما تنفی الکیر خبث الفضہ، یہ پاک زمین ہے، یہ کسی ناپاک کو برداشت نہیں کرے گی، جس کا دل ناپاک ہوگا، جس کے دل کے اندر منافقت ہوگی وہ مدینہ میں نہیں رہ سکے گا، مدینہ اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ لیکن ایسے بدبخت بھی پیدا ہو سکتے ہیں، فرمایا کچھ ایسے پیدا ہوں گے لعنتی جو پہلو کو لعنت کریں گے، جو یہاں کے رہنے والوں کی تکفیر کریں گے، وہاں کے اماموں کو کافر کہیں گے، مصلی پر کھڑے ہونے والے کو کہیں گے کہ وہ کافر ہو گیا ہے۔ لیکن میں تمہیں اطلاع دیتا ہوں کہ دجال بھی آئے گا مگر وہ بھی داخل نہیں ہو سکے گا مدینہ کے اندر، حالانکہ وہ دنیا کے چپے چپے میں جائے گا مگر مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ وہ قریب کا دور، فرمایا فتنوں کا ظہور ہوگا، ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، وہ آدمی ایمان بچائے گا جو شہر کے جمیلوں سے بھاگے گا، پہاڑ میں چلا جائے گا، چند بکریاں ساتھ رکھے گا، بس وقت آئے گا تو اذان دے گا پہاڑ کی کھو میں اور وہیں نماز پڑھے گا، ورنہ فتنوں سے بچ نہیں سکے گا۔ لیکن پروردگار ایک طبقے کو ایسا رکھے گا جو حالات سے ٹکرائے گا، جو حالات کا مقابلہ کرے گا، لا یخافون لومۃ لائم، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں شرمائیں گے۔ فرمایا جب وہ آخری ایسے حالات پیدا ہوں گے پھر پروردگار فیصلہ فرمائے گا ایک ایسے بندے کو پیدا کرنے کی جس کے ذریعے سے اس امت کی ہدایت اور اس امت کی گرتی ہوئی کشتی کو سہارا دینا مقدر ہوگا، پہلے سے طے ہے، جس کے لیے فرمایا گا مہدی، وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اس کا نام بھی متعین کر کے بیان فرمایا، اس کی والدہ کا نام بھی بیان فرمایا۔ فرمایا میرے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یعنی میرے نواسے حسن اور حسین کی اولاد میں سے ہوگا، ایک کی اولاد میں سے اس کی والدہ ہوگی، ایک کی اولاد میں سے اس کے والد ہوں گے۔ فرمایا اس وقت میں بھی ایک طبقہ دین کے اوپر ڈٹا ہوا ہوگا، یہاں تک کہ جب بیت اللہ کے پاس حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے بیچ میں وہ بیٹھیں گے اور لوگوں سے بیعت لیں گے اپنی امامت کے اوپر اور دین کے لیے قربانی
قربانیاں دینے کے لیے تو 313 کھڑے ہوں گے، وہی تعداد جو بدر کے میدان میں تھی وہ کھڑے ہوں گے سب سے پہلے۔ صلحاء هذه الامہ، اتقیاء هذه الامہ، وہ اس امت کے سب سے صالح قسم کے لوگ ہوں گے، وہ نیک لوگ ہوں گے۔ فرمایا پھر یہ قافلہ چلے گا، پھر دنیا کے اندر دین زندگیوں میں واپس آئے گا اور دین کی تر و تازگی لوگ دیکھیں گے۔ پھر وہ بڑا فتنہ آئے گا دجال کا جو پوری دنیا پر چھا جائے گا، پروردگار اس کو طاقت دے گا۔ کیوں طاقت دے گا؟ فرمایا صرف آزمانے کے لیے کہ دین پر کون رہتا ہے اور ان فتنوں سے دو چار کون ہوتا ہے۔ دجال لوگوں کو ایسے شعبدے دکھائے گا کہ اس کے ہاتھ میں ایسا لگے گا کہ ایک ہاتھ میں جنت ہے، ایک ہاتھ میں جہنم ہے، پوری دنیا کا چکر کاٹے گا، 40 دن میں کریا گھوم جائے گا، مگر نہ مکہ میں داخل ہو سکے گا نہ مدینہ میں داخل ہو سکے گا۔ اس وقت میں بھی ایمان والے ایسے ہوں گے جو اس کو للکاریں گے۔ اور میں نے وہاں بھی سنایا تھا کہ ایک جوان کھڑا ہو جائے گا، دجال کہے گا تو مجھے خدا مانتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں مانتا ہوں۔ آئے ہائے، یہ جوان بھی کیا ہے، قرآن کریم نے جگہ جگہ بیان فرمایا جوان انہم فتیۃ، وہ کچھ جوان تھے جو کھڑے ہو گئے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قویت بالشباب، مجھے جوانوں کے ذریعے سے مدد کی گئی۔ یہ جوان ہی تھے حضرت یوسف علیہ السلام، ایک طرف جوانی بھی تھی، حسن بھی تھا، سب کچھ تھا، اور دوسری طرف زلیخا کے گھر کے اندر رہتے تھے، اور زلیخا نے غلقت الابواب وقالت ہیت لک، سارے دروازے بند کیے، اندر کی کوٹھڑی میں چلی گئی اور اس نے کہا ہیت لک، تجھ سے کہتی ہوں یہ سارا کچھ تیرے لیے کہا۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي، میں اس رب سے پناہ مانگتا ہوں وہ مجھے بچائے گا۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی طاقت پر بھروسہ نہ کرے اور رب سے پناہ مانگ لے تو رب اس کو ایسی پناہ دیتا ہے کہ جہاں کوئی حملہ نہیں کر سکتا ہے۔ فرمایا پھر ویسی پناہ دیتا ہے جیسے وہ جادوگر اٹھے تھے، سر سجدے میں رکھا، وہ جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، سر اٹھایا، فرعون نے کہا کہ تم ایمان لائے ہو، ابھی تمہیں پتا چلے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ لَأُقَتِّلَنَّكَ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا۔ انہوں نے کیا کہا؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور کر جو تو کر سکتا ہے، اس لیے کہ تو جو کچھ بھی کرے گا اس دنیا کی زندگی میں کرے گا۔ اس دنیا کی زندگی سے ہمیں کیا تعلق ہے؟ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہاں کی افسری بھی دھوکا، یہاں کی فقیری بھی دھوکا، یہاں کی امیری بھی دھوکا، یہاں کی شاہی بھی دھوکا۔ اور جس کو مٹی کے اندر جانا ہے، جس کو قبر کے اندر جانا ہے، جس سے کوئی بچا نہیں سکتا، جس سے کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے، وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، جس کو وہ منظر سامنے ہے کہ میری پنڈلی پر چڑھے گی، پیشانی دبے گی، ہڈیاں ٹوٹیں گی، اور پھر وہ سمجھے گا ہائے، لوگ دائیں بائیں والے بھی کہیں گے کہ ڈاکٹروں نے تو مایوس کر کے بھیج دیا ہے، قیل من راق، کوئی جھاڑ پھونک کر کے ایسا ہے جو بچا لے۔ جواب ملے گا الی ربک یومئذ المساق، تیرے رب ہی کی طرف جانا ہے۔ جس کو اس کے اوپر یقین ہو وہ کسی فرعون سے ڈرتا ہے۔ انہوں نے کہا فقض ما انت قاض، کر جو تو کر سکتا ہے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو کچھ کرے گا اس دنیا کی زندگی میں کرے گا۔ ہم تو اس آخرت میں امید لگائے ہوئے ہیں کہ وہاں اللہ کی ہمیں خوشنودی نصیب ہو جائے۔ اس دنیا سے ہمیں کیا لینا ہے؟ یہاں کی عزت بھی عارضی، یہاں کی ذلت بھی عارضی، یہاں کی کامیابی بھی عارضی، یہاں کی ناکامی بھی عارضی۔ یہ سب دھوکے کے گھر ہیں، یہ سب دکھلاوے ہیں، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ تو اس کا ہے آخرت کا جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ فرمایا جس طرح وہ جوانوں نے للکارا تھا، وہ جوان جو کہاں غار کے اندر چلے گئے تھے اور انہوں نے وقت کی طاقت کو للکارا تھا، قرآن نے کہا تھا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو جما دیا، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ دجال کو یہ جوان للکارے گا، وہ کہے گا کہ تو میرا خدا ہوگا۔ وہ کانے دجال، ہمارا خدا کانا نہیں ہو سکتا، تیری ایک آنکھ ہی نہیں ہے جو اپنے عیب کو دور نہیں کر سکا، وہ دوسروں کا کیسے خدا بن سکتا ہے، دوسروں کا مشکل کشا کیسے بن سکتا ہے؟ وہ اس کو چیر ڈالے گا، اس کے دو پھاڑ کر دے گا، اور پھر اپنے لوگوں سے کہے گا کہ کیا دوبارہ زندہ کروں؟ وہ کہیں گے حضور کر دیجئے، کس کی دیری ہے؟ دوبارہ زندہ کرے گا، اللہ یہ طاقت اس کو دے گا۔ کس لیے دے گا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اس لیے کہ پروردگار نے پہلے دن سے کہا ہے میں آزماؤں گا، میں یہ ملا بلا نہیں رہنا چاہتا ہوں کہ بھیڑیں بھی وہی رہیں اور پروانے بھی وہی رہیں، سب برابر رہیں، نہ حالات آئیں گے
گے, جھٹکے لگیں گے تاکہ کھڑے الگ ہو جائیں, کھوٹے الگ ہو جائیں. وہ جس طرح احد میں 300 الگ ہو گئے تھے, 700 الگ ہو گئے تھے, فرمایا ایسے حالات پیش کروں گا. یہ حالات پیش ہوئے. یہ جوان اٹھا, بہت سارے جوان اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. مسلم شریف کی روایت ہے, نشاندہی کرو کون ہے, اللہ حفاظت فرمائے. فرمایا 70,000 یہودی اس کی سیکورٹی گارڈ میں ہوں گے, اور علیہم الطیال سیاہ, سب کے اوپر گرین کلر کے سبز رنگ کے کپڑے ہوں گے. یہ اس کی سیکورٹی گارڈ والے ہوں گے. یہ جوان اٹھے گا, اس کو للکارے گا, کہا کہ میں نہیں تجھے مانتا ہوں. وہ پھر کہے گا زندہ کروں, زندہ کر دے گا. تو پھر کہے گا اب تو مانتا ہے. وہ کہے گا اب تو پکا یقین ہو گیا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن جو فرمایا تھا وہ سچ فرمایا تھا. ان کی پیشن گوئی کبھی غلط ہو سکتی ہے. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. رومی ہارے, ایرانی جیت گئے تھے. مکہ کے مشرکین نے تالیاں بجائیں, دیکھو رومی بھی تمہاری طرح آخرت کی باتیں کرتے تھے, وہ ہار گئے. قرآن کریم نے کہا ہاں رومی ہارے ہیں لیکن ابھی جیتیں گے, اس لیے کہ للہ الامر من قبل ومن بعد, اللہ ہی کے لیے حکم ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی. جو جیتتا ہے اس کے حکم سے جیتتا ہے, جو ہارتا ہے اس کے حکم سے ہارتا ہے. تو عز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر, اس کے ہاتھ میں خیر ہے, وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے. یہ نقشے ظاہر میں نظر آتے ہیں, حقیقت میں وہ کرنے والا ہے. بالکل ویسی پیشن گوئی پوری ہوئی. ابو جہل نے کہا تھا کہ شرط ٹھہرا لو. حضرت ابوبکر نے شرط ٹھہرائی 100 اونٹوں کی کہ اگر نہ جیتے تو میں دوں گا, اور اگر جیت گئے تو تجھے دینے پڑیں گے. پروردگار نے اس کے ساتھ ایک اور بات ارشاد فرمائی تھی کہ جس دن رومی جیتیں گے اس دن مسلمان خوش ہو جائیں گے. مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ شرط پوری ہو گئی اس لیے ہم خوش ہوں گے, لیکن نہیں. جس دن وہ جیتے اس دن پتہ چلا کوئی اور معاملہ تھا. جس دن ادھر رومی جیتے ادھر اسی دن مسلمان بدر کے میدان میں جیتے. دو خوشیاں اکٹھی ہو گئی. قرآن کی پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی اور ادھر یہ بھی ہو گیا. قرآن نے پیشن گوئی کی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. بازی کے لفظوں سے بیان کیا. فرعون کہتا تھا, وہ ابو لہب کہتا تھا تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا, تو برباد ہو جائے کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا. آقا مدنی کے لیے کہتا تھا. قرآن نے کہا کہ نہیں, یہ بھی برباد ہوگا, اس کا مال بھی برباد ہوگا, اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. اور یہ آئے گا, یہ تو میں نے ترجمہ کیا. قرآن نے کہا تبت ہو چکا ہو چکا ہو چکا. فرمایا کیوں, جو ہم نے کہہ دیا سو ہو گیا. کچھ دنوں میں لوگوں نے دیکھا ویسی پیشن گوئی پوری ہوئی. یہ جوان اٹھے گا, وہ کہے گا کہ میرے آقا کی اسی طرح پیشن گوئی پوری ہوئی ہے. انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک جوان کو 2 ٹکڑے کرے گا, وہ کھڑا ہوگا. اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. فرمایا یہ فتنے گھیریں گے, پھر وہ دجال اکبر آئے گا, پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ان سے پہلے بہت سارے فرمایا جھوٹے کھڑے ہوں گے. کوئی مہدی بننے کے شوق میں, کوئی عیسیٰ بننے کے شوق میں. تم دھوکہ نہیں کھانا. فرمایا وہ سبز گنبد سے اتریں, وہ سفید مینارے سے اتریں گے, وہ دمشق کے مینارے سے اتریں گے. اور فرمایا کس طرح اتریں گے. امام مہدی ساتھیوں کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے, تکبیر ہو چکی ہوگی, عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. اور میرا اور آپ کا یقین ہے انشاءاللہ بالکل اسی طرح ہوگا. اس کے سوا نہیں ہو سکتا ہے. ایک دجال نے وہاں قادیان کے اندر ایک ٹاور بنایا, کہا میں اس ٹاور سے اتر کر کے آیا ہوں. اور لوگوں نے کہا بے شرم, اس کو تو اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ سب مریم کا بیٹا ہوگا, تو گھسیٹی کا بیٹا ہے, تو کیسے ہو سکتا ہے. اور بہت سارے کھڑے ہوئے, آج بھی بہت سارے کھڑے ہو رہے ہیں. فرمایا تم نہیں ہو سکتے. آقا مدنی نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, کس حالت میں آئیں گے. فرمایا مینارے پر اتریں گے اور ادھر نماز کھڑی ہو چکی ہوگی, پیچھے شور مچ جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے, لوگ پیچھے دوڑیں گے. عیسیٰ علیہ السلام اتر رہے ہوں گے, ان کے اوپر 2 چادریں ہوں گی. اور فرمایا 2 چادریں ہوں گی اور کچھ تھوڑا پیلا مائل اور سفیدی سے ملا ہوا ان کا کلر ہوگا. ان کے بال لٹکے ہوئے ہوں گے, ان کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا ہوگا, ایسا لگ رہا ہوگا جیسے موتی جھڑ رہے ہیں. فرمایا اسی طرح ہوگا. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو مہدی فرمائیں گے ان سے کہ آپ نماز پڑھائیے. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے
یہ اس امت کا شرف ہے کہ تمہارے امام تم ہی میں سے ہوتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے امتوں میں امام نبی ہوتا تھا، کوئی امتی نبی نہیں ہوتا تھا، لہذا تم ہی نماز پڑھاؤ۔ پھر یہ فجر کی نماز امام مہدی پڑھائیں گے اور اس کے بعد کی نمازیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے۔ اور 1400 سال پہلے آقا مدنی نے فرمایا تھا، 1450 سال پہلے فرمایا، پھر فلسطین کے پاس ایک شہر بسے گا، اس شہر کا نام لد ہوگا۔ اس شہر ادھر یہ نماز ختم ہوگی فجر کی، ادھر شور مچ جائے گا کہ دجال کا لشکر آ گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر اس لشکر کو چلیں گے اور دجال بھاگے گا اور لد نامی شہر بس چکا ہوگا، اس کے گیٹ پر پہنچے گا۔ اس کے گیٹ پر جیسے پہنچے گا وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ فرمایا بلکہ وہ ان کے خوف سے ایسا پگھلے گا جیسا کہ برف دھوپ کی وجہ سے پگھلنے لگتی ہے، اور یہ لد نامی شہر ہوگا اور اس کا ساتھ سب سے زیادہ دینے والے یہودی ہوں گے۔ لیکن پھر کیسے حالات ہوں گے؟ فرمایا پھر پروردگار پتھروں کو گویا بنا دے گا، درختوں کو گویا بنا دے گا، جہاں یہودی چھپے گا درخت آواز دے گا، پتھر آواز دیں گے، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندے ادھر آ، ہونا یہودی موجود، فقتلہ، یہ ایک کمبخت موجود ہے اس کو نمٹاؤ، یہ کمبخت موجود ہے اس کو نمٹاؤ۔ کیوں یقتلون الانبیاء، یہ وہ قوم ہے بدبخت جنہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا تھا، جن کا مشن ہی پروردگار کے دین کی مخالفت کرنا تھا، آج ان کی رسوائی کا فیصلہ ہو گیا۔ فرمایا اسی طرح ہوگا وہ فتنوں کا دور، وہ قیامت کے قریب کا دور، میرے ایمانی بھائیوں بالکل قریب، جس میں کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو رہی ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، قسم بخدا رب کعبہ کی قسم، کبھی آپ اس شہر میں جا کر تو دیکھیں، کبھی آپ ذرا اس شہر سے مراد اس طرف جھانک کر تو دیکھیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ہیں، ان کو اتنی تیزی سے کلمہ نصیب ہو رہا ہے، جس طرح جنگل کی آگ پھیلتی ہے اس طرح ان کو اللہ کا دین نصیب ہو رہا ہے۔ یورپ میں پھیل رہا ہے، برطانیہ میں پھیل رہا ہے، امریکہ میں پھیل رہا ہے، اور ان کی ٹانگیں کپ کپا رہی ہیں، وہ صرف اسی لیے پریشان ہیں یہ کیا چکر ہے، کون ان کو اللہ کا دین پہنچا رہا ہے۔ میرے اور آپ سے تو یہ کام کہاں ہو سکا، میں تو آپ اس کا منظر ہیں جس کو قرآن نے بیان کیا، وَلَا تَنْقُضُ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، وہ ایمان والو بد اخلاقی نہیں کرنا، تم معاملہ نہیں کرنا اور دین کی مخالفت نہیں کرنا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر دوسرے لوگ سمجھیں گے کہ مسلمان اگر ایسا بے دین ہے، مسلمان اگر ایسا بد کردار ہے، مسلمان اگر ایسا معاملے کا بد ہے، مسلمان اگر ایسا جھوٹا ہے تو پھر یہ دین کیسا ہوگا۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، پھر تمہارے کرنے کی وجہ سے، تمہارے عمل کی وجہ سے کئی ساروں کے پاؤں جمتے جمتے پھسل جائیں گے۔ وہ دین قبول کرنا چاہتے ہوں گے، کرتے کرتے جیسے کسی مسلمان کے ساتھ معاملہ کریں گے، اس کی بد اخلاقی دیکھیں گے، وہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ آج دنیا میں مسلمانوں کی پستی، مسلمانوں کی ذلت، مسلمانوں کی آج جو حالات ہیں اس کے پس منظر میں کبھی لوگ کہتے ہیں کہ اس کی یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے۔ بے شمار ڈاکٹر حضرات ہیں، ایک بیماری کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں میں نہیں اس سے مخالفت کرتا ہوں کہ وہ سبب نہیں، مگر ایک سبب جو قرآن براہ راست بیان کر رہا ہے اس کو تو دیکھو۔ فرمایا جب وہ وقت آئے گا کہ مسلمان دوسروں کو دین کی دعوت دینے کے بجائے وہ کام کریں گے کہ دوسرے لوگ دین سے متنفر ہوں گے اور دین سے بھاگ رہے ہوں گے، فرمایا اس وقت میں کیا ہوگا، وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، پھر تم بدترین عذاب کا مزہ چکھو گے، اس لیے کہ تم نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین سے روکا۔ ہم کیا کر سکے ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ کا دین ادھر پھیل رہا ہے اور ادھر بے دینی جو اب تک چھپی ہوئی تھی وہ منصہ شہود پر آ رہی ہے، وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ خدا کا دین نہ کل محتاج تھا، نہ صبح قیامت تک کسی کا محتاج ہوگا۔ مکہ والے سمجھتے تھے کہ ہمارا محتاج ہے، جواب ملا، فرمایا یہ کسی کا محتاج نہیں، کلا انہا تذکرہ، مگر ہمارے لیے ضروری ہے ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر پیدا کریں اور اپنے اندر وہ عقیدے کی پختگی لائیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں تھی، جو ان کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب مجھے وہ موقع نہیں ہے سنانے کا کہ کس طرح انہوں نے اپنے ایمان کو بچایا، کس طرح حالات سے مقابلہ کیا اور دنیا دنگ رہ گئی اور پوری طاقت مل کر کے کوئی کسی سے اس کا ایمان
ایمان نہیں چھین سکا، نہ ترغیب سے چھین سکے، نہ ترغیب سے چھین سکے، نہ کسی کو لالچ دے کر اس کا دین لے سکے اور نہ کسی کو ڈرا کر کے اس کا دین لے سکے، کوئی نہیں لے سکا۔ دین اسی کا جاتا ہے جس کے اندر بستہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھ ایک اور آدمی نے مل کر کے ہجرت کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اس ساتھی نے راستے میں کہنا شروع کیا، میری ماں نے قسم کھائی تھی کہ میں باہر بیٹھی رہوں گی اور دھوپ میں سڑ جاؤں گی اور سر نہیں دھوؤں گی اور کھانا نہیں کھاؤں گی، اور وہ اسی طرح بیچاری تڑپ رہی ہوگی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی ماں کو مل کے آ جاؤں، اس کو تسلی دے کر کے آ جاؤں۔ حضرت عمر نے فرمایا تیری ماں کو بھوک لگے گی، خود کھانا کھائے گی، جب جوئیں کاٹیں گی خود اپنا سر دھوئے گی، تو فتنے میں مبتلا نہ ہو۔ یہ فتنے میں مبتلا ہو گیا، راستے سے واپس پلٹ گیا، لیکن جس کے ارادے پختہ ہوتے ہیں، ایک وہ بھی تھے جن کے لیے قرآن کریم نے کہا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن اگر ماں باپ تجھے خدا کے دین کے خلاف اٹھائیں اور خدا کے دین کی نافرمانی کرنے کے لیے کہیں فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر تم ان کی بات نہیں ماننا۔ پھر وہ منظر دیکھا نگاہوں نے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی ماں نے کہا تھا کہ تو میرا فرمانبردار ہے اور میری فرمانبرداری کی یعنی ماں باپ کی فرمانبرداری کے لیے تیری مکہ میں شہرت ہے، لیکن اگر تو اس دین کو نہیں چھوڑے گا تو میں دھوپ میں بیٹھوں گی اور تڑپ تڑپ کر کے مر جاؤں گی اور تو مکہ کے اندر بدنام ہو جائے گا کہ تو ماں کا نافرمان ہے، تیری ماں تڑپ کر مر گئی مگر تو نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے مسکرا کے فرمایا تھا میری ماں ایک مرتبہ کیوں مرتی ہے، 70,000 مرتبہ مر اور مر مر کے پیدا ہوتی رہو اور بڑھتی رہو، جس دین کو پکڑ چکا ہوں اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ ان کی یہ ہمت اور ان کی یہ پختگی کو دیکھا، پروردگار نے ان کی والدہ کو بھی ایمان نصیب فرمایا، ان کی والدہ کو بھی ایمان نصیب ہوا، ان کو بھی نصیب ہوا، اور وہ جو راستے سے واپس آیا تھا خود بھی محروم ہو گیا، والدہ بھی محروم ہو گئی۔ پروردگار ہمیں دین کی وہ پختگی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے وقت میں جب آزمائش کے حالات ہے، کچے اور پکے کو الگ کیا جا رہا ہے، اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اللہ ہمیں عقیدے کی پختگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کا تعلق نصیب فرمائے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور ہم یہ دیکھ سکیں کہ فتنے کیسے آتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا اللہ انت اللہ لا شریک لک، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انك على كل شيء قدير، اللهم لك الحمد كله ولك الثناء كله ولك الشكر كله وإليك المصير، اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من كل شيء بعد، یا اللہ انت اللہ لا شریک لک۔ اے اللہ تو اپنا فضل فرما، اے اللہ تو اپنا کرم فرما، اے اللہ تو اپنا احسان فرما، اے اللہ اپنے بندوں کا یہاں بیٹھنا قبول فرما، اے اللہ اتنے لمبے وقت تک اے اللہ اپنے تعلق سے بیٹھنا قبول فرما، اے اللہ دنیا کی کوئی لالچ اس طرح نہیں بٹھا سکتی، اے اللہ یہ تیرے دین کا تعلق ہے جو تو نے اپنے کرم سے عطا فرمایا، اپنے فضل سے عطا فرمایا، اس جو ہمیں یہاں بیٹھنے پر مجبور کر رہا ہے، اے اللہ تو اپنے کرم سے پھر اس کو قبول فرما لے، اپنی بارگاہ میں منظور فرما لے، اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اے اللہ تو اپنی معرفت ہمیں عطا فرما، اپنا تعلق عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب کی محبت عطا فرما، اپنی کتاب کی محبت عطا فرما، اے اللہ تیرے تعلق کے ٹوٹنے سے ہی پوری دنیا میں ہم رسوا ہیں، پوری دنیا میں ہم پستی سے دوچار ہیں، پوری دنیا میں ہم ناکامی سے دوچار ہیں، اے اللہ تو اپنے کرم سے ہماری پستیوں کو بلندیوں میں تبدیل فرما، ہماری ذلتوں کو عزتوں میں تبدیل فرما، ہماری ناکامیوں کو کامیابیوں میں تبدیل فرما، اے مالک الملک
تو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اے مالک الملک وہ پرانی بہاریں ہمیں واپس دکھا دے۔ اے مالک الملک ایمان کی بہاریں لے آ، پوری دنیا کے اندر ایمان کی ہوائیں چلا دے۔ اے مالک الملک ایمان کی ہوائیں چلا دے، اخلاق کی ہوائیں چلا دے، کردار کی ہوائیں چلا دے۔ یا مالک الملک اس مجلس میں کو قبول فرما، اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ بہت سارے لوگ اپنی حاجتیں دلوں میں لیے بیٹھے ہیں، ان کی حاجتوں کو تو ہم سے پہلے جانتا ہے، اپنے کرم سے ہر ایک کی جائز حاجت کو پورا فرما، جائز ضرورت کو پورا فرما۔ جو بیمار ہیں اور ایسی بیماریوں میں ہیں جہاں مایوسی کی حد تک پہنچ گئے ہیں لیکن تیرے در سے کبھی مایوس نہیں ہوتے ہیں، تو نے خود فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے مالک الملک تو ایسے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر بیماری سے شفا نصیب فرما، روحانی بیماریوں سے، جسمانی بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ اے مالک الملک ہر بیماری سے شفا عطا فرما۔ کچھ قرض دار ہیں، ان کے قرضوں کے حالات اے اللہ ادائیگی کے حالات پیدا فرما۔ اے اللہ کچھ پریشان حال ہیں، مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ہر پریشانی سے نجات عطا فرما۔ اور سب سے بڑی پریشانی ہے کہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما، اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہماری آخرت کی منزل آسان فرما۔ اے اللہ تو نے اپنے کرم سے یہ چھوٹے چھوٹے جو ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ بے دینی کے سیلاب کے آگے کچھ بھی نہیں، بس تنکوں کے بن ہیں، لیکن ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ تو اپنے کرم سے اس کو قبول فرما لے، اب مالک الملک اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے، ان اداروں کو قبول فرما، ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، اپنی کتاب کے عام ہونے کا ذریعہ بنا، اپنی کتاب کے تعلق کا ذریعہ بنا، بندوں تک اس کی روشنی کے عام ہونے کا ذریعہ بنا۔ اس ادارے کو جس میں ہم موجود ہیں اس کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کو روشنی کا مینارہ بنا دے۔ اے اللہ ظلمتوں کو دور کرنے والا بنا دے، اندھیریوں کو ہٹانے والا بنا دے، نور کو پھیلانے والا بنا دے۔ خزانہ غیب سے اس کی امداد فرما، اپنی بارگاہ میں اس کو مقبول فرما، ان اداروں میں شامل فرما جو تیرے یہاں مقبول ہوتے ہیں۔ اے اللہ تو پھر اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جس کا بھی اس کے ساتھ تعلق ہو، جس طرح کا بھی تعلق ہو، اے اللہ جس نے محبت کی نظر سے اس کو کبھی دیکھا ہو اس کے لیے بھی تو اس کو بخشش کا ذریعہ بنا، امت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا، اتحاد کا ذریعہ بنا، اتفاق کا ذریعہ بنا۔ اس کی ضرورتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما، دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، دینی جمعیتوں کی حفاظت فرما، حرمین کی حفاظت فرما۔ اے مالک الملک فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، آزمائشوں سے حفاظت فرما۔ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، تو اپنا کرم فرما، اپنا احسان فرما، فتنوں سے ہماری آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے مالک الملک دین کے ساتھ زندگی عطا فرما اور دین پر مرنا نصیب فرما۔ جب موت آئے تو ہمیں دین پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب اذان ہوگی اور اذان کے بعد متصلاً جماعت کھڑی ہوگی، اور جو حضرات دور دراز سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے قیام و طعام کا بھی انتظام ہے، قیام و طعام یہاں کر سکتے ہیں وہ